أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود ابراہیمی نماز والا درود پاک. اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار بے حد شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اور تم کو، ہم مسلمانوں کو مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک سیرت اور نمونہ بنایا ہے. کوئی بھی کسی شعبے کا انسان کیوں نہ ہو، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے ایک ایسے نمونے کا، ایسی سیرت کا انتخاب فرمایا جو سیرت بے عیب اور لاریب ہے، اور ایسے کلام کا انتخاب فرمایا کہ انسان کی بگڑی ہوئی زندگی اسی کلام کے ذریعے ہی سنور سکتی ہے. اگر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کلام بھیجا ہے جس کا نام قرآن مقدس ہے. اگر اس کلام قرآن مقدس کے دسے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، گزارے گا، تو تب ان کی کامیابی ہے، ورنہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر اسی کامیابی کی خاطر دنیا کی کتابیں ڈھونڈنا شروع کر دے، ہر مفتی نے، ہر مولوی نے، ہر مفسر نے، ہر محدث نے اپنی کتاب لکھی ہے اور کئی تصانیف لکھی ہیں، ایک بھی نہیں لکھی. ہمارے استادوں نے بھی کئی تصانیف لکھی ہے، لیکن اگر وہ انسان اس میں کامیابی ڈھونڈنا شروع کر دے تو اس میں نقص ہوں گے، اس میں عیب ہوں گے، کیونکہ وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اگر بے عیب اور لاریب کتاب دیکھنی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے، کوئی بھی اسے پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے یا اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی بھی اس میں کوئی نقص نہیں پا سکتا، نہیں تلاش کر سکتا کہ اس بات میں کوئی نقص موجود ہے جس کی وجہ سے کوئی عیب ہو جو انسان کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آگے آڑ بن جائے، جس کی وجہ سے کامیاب انسان نہ ہو سکے. رب العزت فرماتی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دو قسم کے انسان بنائے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس کلام کو مانتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں. اور چونکہ ہمارا تبلیغی نصاب بھی قرآن مقدس اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی
کو संवारने के लिए एक ही कलाम है और इसकी तशरीह जो है वो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसकी तशरीह बाज़ औक़ात कुरान की ही तफसीर फरमाई है और बाज़ औक़ात इसकी तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है और बाज़ औक़ात तफसीर जो है सहाबाए किराम ने फरमाई है और अमली जिंदगी करके दिखाई है। वो हमारे लिए सीरत और नमूना है। दो किस्म के इंसान हैं, एक वो है जो इसको मानते हैं, एक वो है जो नहीं मानते हैं। तो शुरू में भी इसी तरह था, एक तरफ मुसलमान है, दूसरी तरफ काफिर है, मुशरिक है जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, अल्लाह की सिफात के साथ, जात के साथ, सिफत के तकाजों के साथ, उनको मुशरिक कहा जाता है। मुशरिक वो होते हैं जो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। जैसे सुनने वाली सिफत है, जानने वाली सिफत है, आलिमुल गैब इल्म गैब वाली सिफत है, इसी तरह अल्लाह के जितने कमाल हैं, देने वाली सिफत है, लेने वाली सिफत है, ये कमाल है अल्लाह के। बारिशें बसाने वाला कमाल है, आसमान बनाना, जमीन बनाना, ये सब जितने कमाल हैं अल्लाह फरमाते हैं जितने कमाल हैं ये सिर्फ लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, दुनिया में किसी के लिए नहीं है। न नबी के लिए, न वली के लिए, न गौस के लिए, न कुतुब के लिए, न शाह के लिए, न अब्दाल के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। लिहाजा जब ये कमाल मेरे लिए ही है तो इबादत के लायक ही मैं हूं और इबादत के लायक कोई जात नहीं है, इसलिए कि ये कमाल ही अल्लाह ही के लिए। अल्लाह ने जहां भी कुरान में तौहीद का मसला बयान किया है वहां पर अपने कमालात का जिक्र किया है। अगर हम ये मानना शुरू कर दे कि अल्लाह भी पर्दों में से जानता है, पर्दों में से सुनता है, और हम गैरुल्लाह के साथ भी इसी तरह का अकीदा रखें, इसमें अंबिया भी दाखिल हैं, औलिया भी, शुहदा भी, सुलहा भी, सब दाखिल हैं, कि वो भी मरने के बाद जब उन पर मौत आ गई है उसके बाद वो भी हमारी इबादत को जानते हैं, सुनते हैं हमारे कलाम को। हालांकि उनका मकाम तो उनको अल्लाह के मुकर्रब है, वो तो अल्लाह के ही चले गए हैं, वो तो अल्लाह ही के यहाँ है। जन्नत में अल्लाह ने उनको आला मकाम अता फरमा दिया है। उनका वजूद मुबारक दुनिया में मौजूद है, तरो ताजा है। जिस तरह दुनिया में जिंदा थे इसी तरह वजूद जिंदा है तमाम अंबिया कराम का। ये हमारा अकीदा है तमाम मुसलमानों का। और रूह मुबारक जो है वो जन्नत में चली गई, अल्लाह ने उनका मकाम वहां पर बनाया है। मरने के बाद कुरान पाक का वाक़या मैं जिक्र करूंगा, उसमें ये भी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कुरान के हवाले से, और कुरान का वाज़ेह मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं, जो उनमें शरीक करते हैं उनको मुशरिक कहा जाता है। जो खुद सिरे से ही खुदा को ही नहीं मानते, खुदा के कलाम के ही नहीं मानते, उनको काफिर कहा जाता है। अल्लाह फरमाते जो मेरे कलाम को मानते हैं, सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं और मेरे पैगंबर की जिंदगी को, जो कि मेरे लिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का नमूना बनाया, इस पर अमल करते हैं, उनका नाम मुसलमान। और इंसान की जिंदगी में खुशी भी आती है, गमी भी आती है। खुशी और गमी पर इंसान अगर अपने आप को डट कर रखे, अपनी सलाहियत जो रब ने उसको दी है उस पर कायम रहे, जो फितरत इंसान की अल्लाह ने बनाई है, जो उसूल बताए हैं उनके मुताबिक रहे, तो वो इंसान कामयाब है। मसलन खुशी आ गई, खुशी के वक्त भी अल्लाह ही को याद रखे, अल्लाह ही को पुकारे। और गमी आ गई, मुश्किलों में फंस चुका है, मुश्किलें आ गई, ऐसी औकात, ऐसा वक्त पेश आ चुका है कि इंसान की मदद करने वाला इंसानों में से कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुझको इमदाद की, मदद की जरूरत है, उस मुश्किल में से निकलना चाहता है, तो मैंने तुझे दो तरीके बताए हैं, उन तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारना। एक नमाज को ना छोड़ना, एक सब्र को ना छोड़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र जो है अस्सब्र ज़ियाउन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सब्र क्या है, एक रोशनी है, एक चिराग है, इसी के जरिए आपको जिंदगी गुजारने का सबक मिलता है। जो सब्र के वक्त, अपने मुश्किल के वक्त अपने आप को कुरान के उसूलों के मुताबिक रखते हैं। मसलन एक मुश्किल आ गई है, इंसान को बीमारी लग चुकी है, दवाई करना तो ये सुन्नत है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, लेकिन ये असबाब है
اور یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن یقین جو رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، شفا وہی دے گا۔ مشکل پیش آ گئی، بازو میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، مستقل درد رہتا ہے، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں مجھے تعویذ دے دیجیے، اس تعویذ کے ذریعے میرا درد ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود امی تھے، کیسے لکھتے بھی نہیں تھے، لکھنا جانتے بھی نہیں تھے۔ قرآن پاک کی اگر آیات اترتی صحابہ اکرام کو کہتے وہ بھی لکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، مشکل پیش آ گئی تو دو طریقے ہیں، ایک صبر پر رہنا ہے اور دوسرے طریقے پر نماز پر قائم رکھنا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اللہ پاک آپ کی حاجت اور میری حاجت کو دور کر دے گا۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے مشکلوں میں، یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہ ایسا طریقہ نہیں کہ انسانوں سے مدد مانگنا شروع کر دے، درباروں پر جا کر نظریں نیازیں منتیں منوتی ان پر چڑھاوے، ان پر وہ کئی قسم کے آج کے دور میں خرافات شروع کر دی ہیں انسانوں نے، حالانکہ یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں ہے۔ صحابہ جب بھی مشکل پیش آتی تھی وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مشکل پیش آ جائے تم اللہ کو یاد رکھنا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو مصیبتوں کے وقت، مشکلات کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، کسی غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی، اسی طرح اس کو جنت میں اکٹھے لے کے جاؤ گے۔ لیکن آج ہم بھول چکے ہیں، ہم نے جو انسانوں کے بتائے ہوئے، انسانوں کی دسی ہوئی کہانیاں، قصے، سنی سنائی باتوں پر زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ موقع وہ تھا جب مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نصیحتیں فرما رہے تھے، اس میں سے ایک نصیحت بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے یارو، انسان کی بھلائی کے لیے کام کرنا، انسانوں کی بھلائی کیا ہے؟ انسانوں کو شرک سے بچانا، جو جس قسم کی خرافات میں، بدعات میں لگے ہوئے ان کو بدعات سے نکالنے کی تلقین کرنا، شرک سے بچانا۔ شرک ایسی چیز ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جو بھی شرک کرتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، شرک کرنے سے انسان کی دنیا کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، آخرت کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا چونکہ مشرک جو ہوتا ہے، شرک کرنے والا ہوتا ہے، اس کی محفل میں نہ جانا، کیونکہ محفل کا اثر ہوتا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جس کو ہم مسجد میں لے کے آئیں گے اس کا اثر ایسا ہوگا کہ وہ نمازی بن جائے گا، وہ اچھے کاموں کی طرف مائل ہوگا، اچھے کام کرے گا۔ اور اگر ہم ان کی طرف، ان کی جو عبادات ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان میں جانا شروع کر دیں تو ان پر ہمارا اثر شروع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہم شرک کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک سے بچنا۔ کس طرح بچنا ہے؟ ان کے شرک سے بچنا ہے، مشرک کی عبادات میں نہیں جانا، مشرک کے جو رسم و رواج ہے ان میں شریک نہ ہونا، کیونکہ یہی تو پہچان ہے مسلمان کے علیحدہ اللہ نے طریقے بتائے ہیں، اور مشرک اپنی طرف سے علیحدہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرا پیغمبر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سورت کا نام الحجر سورت ہے، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر میں نے تلاوت 94 تلاوت کی، آیت نمبر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین،
فسدہ کا معنی سمجھیے. فسدہ کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، بیان کر دینا. دو چیزیں پڑی ہیں آپس میں پتہ نہیں چلتا ایک ہے یا دو ہے، مکس ہوئی پڑی ہے. ان کو علیحدہ کر کے جدا جدا کر دینا تاکہ دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے یہ ایک ہے، یہ علیحدہ ہے اور دوسری علیحدہ ہے. فرمایا میرے پیغمبر فسدہ کھول دیجئے، میرے پیغمبر بیان کیجئے تاکہ پتہ چل جائے اسلام اور چیز کا نام ہے، شرک اور چیز کا نام ہے. اے میرے پیغمبر بتا دیجئے، کھول دیجئے شرک جو کرتے ہیں اس کی بھی وضاحت کیجئے، شرک کن چیزوں سے ہوتا ہے. اور میرے پیغمبر وضاحت کیجئے مسلمان کون ہوتا ہے، مشرک کون ہوتا ہے، موحد کون ہوتا ہے، اور ایک اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے والا کون ہوتا ہے، اور در در پر دھکے کھانے والا، در در پر رولنے والا، اپنی وہ جبینیں جھکانے والا، قبروں پر نیازوں کے لیے منتا منوتی ماننے والا، اللہ کے سوا غیروں کے نام پہ دینے والا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ کون ہوتا ہے میرے پیغمبر؟ فاسدہ بیان کیجئے، کھول کر بتا دیجئے میرے پیغمبر. ایک کام تو یہ کرنا ہے، دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. عارض کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا. اے میرے پیغمبر عارض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجیے. اعراض کس طرح کرنا ہے؟ اس کی عبادات سے اعراض کرنا ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں مشرک، چونکہ مشرک کا اعمال حابطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال اللہ نے غارت کر دیے، ختم کر دیے، تباہ کر دیے ہیں. اس کی ایک مثال قرآن پاک میں پہلے پارے میں بھی موجود ہے. فرمایا اس کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان ہو، پتھر پڑا ہو، اس پتھر پر کچھ خاک موجود ہو، اوپر سے آندھی آئے، بارش آئے، اور اس بارش اور آندھی کے ذریعے وہ خاک بھی اڑ کر چلی جائے اور پتھر چٹیل میدان رہے. اس کے اعمال اسی طرح ہے. یعنی کہ جو عمل کرتا ہے، حج کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اگر شرک کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر شرک ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور فرمایا اس لیے مشرک کے اعمال نہیں ہے. جب مشرک کی اپنی نماز نہیں ہے تو ہماری اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا، سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے جہاں پر دیکھو شرک والا بندہ، شرک کرنے والا بندہ تصدیق ہو جائے یہ بندہ شرک کرتا ہے، اس کا عقیدہ شرک والا ہے، شرکی عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کا ساتھ صفات کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو اس کے پیچھے جب اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو ہماری کیسی ہوگی؟ اسی لیے ہم اس سے بچنا ہے. اس لیے فرمایا اعرض عن المشرکین، مشرکوں سے بچنا ہے. اس کی جو محفلیں ہیں، جو عبادات کر رہا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ہونا. اگر ہم شریک ہوں گے تو اسی کے برابر ہم گناہگار ہو جائیں گے، اسی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین سے بچنا ہے. ان کو دعوت ضرور دینی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو دعوت نہیں دینی، یہ تو فریضہ ہے نا. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے پیغمبر بلغ، تبلیغ کیجئے، میرے پیغمبر پہنچا دیجئے. بلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جو میں نے اتارا ہے، جو تم پر نازل کیا ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجئے. جن کو پتہ نہیں ہے اس قرآن مقدس کے مسائل کا، ان تک یہ میرے قرآن کے مسئلے بیان کیجئے تاکہ وہ بھی شرک سے بچ جائیں، وہ بھی کفر سے بچ جائیں، وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ان کو بھی دنیا میں کامیابی ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے. اس لیے میرے پیغمبر پہنچانا کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک، اسی قرآن کی تبلیغ کرنی ہے. تو معلوم ہوتا ہے قرآن پاک سے کہ تبلیغی نصاب جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ قرآن پاک ہی ہے. اسی لیے ہم کو قرآن پاک کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں بکھر والے، یہاں بڑنگے کے مسلمان سوال کرتے ہیں
اے رب العالمین کس طرح اعراض کرنا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو جاہل جٹ قسم کے لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کس طرح مشرک سے اعراض کرنا ہے۔ یا رب العالمین کوئی طریقہ ہے تو انسانوں کو بتا دیجیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تو نے شرک سے بھی اعراض کرنا ہے اور مشرک سے بھی اعراض کرنا ہے، میں تجھ کو طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کے مطابق تم زندگی گزارو، تمہاری دنیا والی زندگی بھی بن جائے گی، آخرت والی زندگی بھی بن جائے گی۔ یہ طریقہ کوئی میرا نہیں، میرے باپ کا نہیں ہے، میرے استادوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ قرآن پاک میں جو رحمان نے بتایا وہی میں تلاوت کرنے والا ہوں۔ رحمان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے سامنے آیت نمبر 221 کھلی ہوئی ہے، یہاں سے میں تلاوت کرنے والا ہوں۔ سورت کا نام سورت البقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، فرمایا مشرک سے نکاح نہیں، لا تنکحوا، تنکیوں کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، لا کا معنی تو سب جانتے ہیں، اس کا معنی نفی والا ہوتا ہے، نہیں والا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تنکحوا، آگے فرمایا مشرکات، یہ فرمایا مشرکات کس کو کہتے ہیں؟ یہ مشرک مردوں کو کہتے ہیں۔ فرمایا دیکھو مشرکات بلکہ یہ مؤنث ہے، تا مؤنث کی داخل کر دی، مشرکات یہ مشرک عورت کو کہتے ہیں جو شرک کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میرے بندوں میں تم کو طریقہ اصول بتا رہا ہوں، مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں، آگے ایک شرط بیان کی، حتی یؤمن، اگر وہ ایماندار بن جائے، یعنی ایماندار بنے گی تو تب نکاح ہوگا، مشرک عورت سے نکاح نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا اصول ہے، کوئی ترجمہ آپ اٹھا کر دے، کوئی کسی کا لکھا ہوا، چاہے وہ دیوبندی کا ہے، بریلویوں کا ہے، کسی طبقے کا بھی ہے، وہ ترجمے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کر سکتا، قرآن کے نہ لفظی ترجمے میں کر سکتا ہے، جو بھی کرے گا اللہ اسے دنیا میں برباد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک سے نکاح نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ شرک کرتا ہے۔ جب مشرک عورت ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے، مشرک عورت ہوگی مومن مرد ہوگا، جب وہ زندگی کٹھے گزاریں گے، ایک ہی ساتھ رہیں گے، کھانا پینا ایک ساتھ ہوگا، رہنا سہنا ایک ساتھ ہوگا، اس کا ایسا اثر ہوگا کہ وہ مشرک عورت کی وجہ سے مرد کے اوپر بھی اثر پڑے گا، وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ رحمان فرماتے ہیں اس لیے اس کی صحبت سے بچ جا، اس کے ساتھ نکاح نہ کر، حتی یؤمن، حتی کہ ایماندار بن جائے، اگر وہ ایماندار ہے تو اس سے نکاح کرنا ہے۔ آگے فرمایا والا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، او ایماندار، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، اگر تمہیں لونڈی ماں مل جائے، آج کے دور میں تو یہ دور نہیں ہے، پہلے دور میں ہوا کرتا تھا، لونڈیاں ہوا کرتی تھی، فرمایا اگر وہ لونڈی ہے والا اما تم، یہ اوپر والی لائن اللہ فرماتے والا اما تم مؤمنۃ خیر من مشرکہ، خیر کا معنی کیا؟ بھلائی، اچھا، من مشرکہ، مشرک سے وہ لونڈی اچھی ہے، وہ غلام لونڈی اچھی ہے مشرکہ عورت سے، چاہے وہ کالے رنگ کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی قسم کی غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ یتیم کیوں نہ ہو، فرمایا مشرک عورت سے وہ لونڈی اچھی ہے، بہتر ہے، خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم، اللہ فرماتے ہیں ایک طرف وہ لونڈی ہے، ایک طرف وہ عورت ہے جو مشرکہ ہے، پڑھی لکھی عورت ہے اور وہ خاندان بھی اچھے والی ہے، پیسے والی عورت ہے۔ اور مومنو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ اصول کی کتاب میں نے بیان کر دی، اس میں میں نے اصول بیان کیا، مشرک سے نکاح نہ کرنا، چاہے وہ تمہیں اعجبتکم اچھی کیوں نہ لگے، اس سے نکاح نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ،
نون اے مذکر کے لیے آتا ہے، مشرکین اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک مرد سے بھی نکاح نہ کرنا۔ تم نے شادی کرنی ہے اپنی بیٹی کی، بیٹی موجود ہے، کوئی مومن واحد نظر نہیں آتا، پورا علاقہ جو ہے وہ سب مشرکوں کا ہے، مثال دے رہا ہوں، پورا علاقہ مشرکوں کا ہے، کوئی مومن نظر نہیں آتا، سب شرک کرنے والے ہیں، غیر اللہ کی نظریں نیاتیں منتے منوتی ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ تو فرمایا اپنا بیٹی کا نکاح نہ کرنا، ان مشرکوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اگر تم اس مشرک کے گھر آپ کی بیٹی جائے گی تو وہ بھی مشرک ہی بن جائے گی، اس کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ میرا قانون ہے، میں نے قانون بیان کیا ہے، لا تنکحوا المشرکین، پیچھے فرمایا لا تنکحوا المشرکات، مشرکات عورتوں کے لیے استعمال کیا، مشرکین مردوں کے لیے کیا، حتی یؤمنون، حتیٰ کہ فرمایا جب تک وہ مشرک ایمان نہیں لے کے آتا اس وقت تک تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کا قانون ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لینا، یہ قرآن پاک میں نے بتا دیا ہے، دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 221 میں نے تلاوت کی ہے، سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور رکوع میرے سامنے 11واں رکوع ختم ہونے سے 2 آیتیں پہلے میں نے تلاوت کی، فرمایا والا عبد مومن خیر من مشرکا، اے غلام ہے بھائی کالے رنگ کا ہی کیوں نہ ہو، کسی قسم کا غریب کیوں نہ ہو، اس کو لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں، ایک طرف مشرک ہوں، پیسے والے ہوں، کوٹھیاں بنگلے والے ہوں، خاندان والے ہوں، فرمایا ان سے نکاح نہ کرنا، غلام جو ہے لیکن مومن ہے، ایمان اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں نہ کرنا، اس کی علت بیان کی، اس کی وجہ بیان کی ہے، کیونکہ اولئک یدعون الی النار، مشرک جو ہے وہ دوزخی ہوتے ہیں، دوزخ کی طرف یدعو بلاتے ہیں، اسی لیے فرمایا واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ کریم تمہیں جنت کی طرف بلانا چاہتا ہے، جنت جاننا چاہتے ہو مشرک سے بائیکاٹ کرنا ہوگا، مشرک کی عورت کے ساتھ بھی نکاح نہیں، مشرک مرد کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہے، اس طرح اعراض کرنا ہے، اس کو دعوت ضرور دینی ہے، شاید کہ وہ شرک سے بچ جائے، شاید کہ وہ بدعات سے بچ جائے، وہ اگر شرک سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا، آپ کی اور میری نجات کھڑی، اللہ پاک آپ کی اور میری نجات اسی وجہ سے کر دے گا۔ ایک بندہ مسلمان ہو گیا آپ کی میری وجہ سے، میری اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے، اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا آپ کی وہ نجات ہو جائے گی، اللہ کریم فرمائیں گے تیری وجہ سے یہ جنت میں آیا، تیری جتنی خطائیں تھی میں نے معاف کر دیے۔ آؤ دیکھیے قرآن پاک ہے میرے سامنے، سورۃ توبہ کھلی ہوئی ہے، اللہ کریم آپ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کیجئے، میرے پیغمبر بیان کیجئے لوگوں کے سامنے میرا قرآن، میں نے جو آپ کے سامنے ایک کام میں لگایا ہے، کون سا کام؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو میرا قرآن ہے، جو میرے احکام ہے، جو میں نے بیان کر دیے، جو میں نے اتار دیے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کس کے آنکھیں پر کیا؟ اللہ کے دسے ہوئے اصولوں پر، اللہ نے جو فرمایا وہ اعلان کر دیا، فتح مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے اعلان کروایا۔ میرے سامنے سورۃ توبہ کھلی ہوئی ہے، اس کا نام، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ برات بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ نے مشرک سے بری ہونے کا اعلان کیا ہے، مشرک سے بری ہونا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نے پہلے سمجھا دیا، اس لیے کہ مشرک کی اپنی نہیں ہوتی، حبطت اعمالهم، اللہ پاک اس کے اعمال ختم کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے ہاں کوئی نماز نہیں، اس کی میرے ہاں کوئی عبادت نہیں۔ روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے۔ زکات دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا مال دنیا میں تو ظاہری طور سے کم ہو گیا، مگر میرے ہاں
یہاں بڑھیا نہیں ہے، میرے یہاں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ سے یقین ہٹا کر، اللہ سے یقین ہٹا پر غیر اللہ کے طریقوں پہ مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، تعویذوں پہ یقین ہوتا، اسی سے میری شفا ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یقین نہیں ہوتا، اس کا یقین درباروں پہ ہوتا ہے، اسی سے میری نیاز پوری ہوگی، اسی کے ذریعے میری کامیابی ہوگی۔ اللہ رحمان فرماتے نہیں نہیں میرے پیغمبر اعلان کیجئے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سورۃ برا سورۃ توبہ آیت نمبر 3 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا اذان، اذان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اعلان کرنا۔ اذان کا کیا معنی ہے؟ اعلان کرنا۔ یہ رب کا بلاوا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، جو ہم دن میں 5 مرتبہ اذان دیتے ہیں۔ اسی لفظ کو اللہ نے دوبارہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ اذان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر اعلان کیجئے، اعلان کیجئے میرے پیغمبر ورسولہ، یہ اعلان اپنی طرف سے بھی کیجئے اور میری طرف سے بھی، یعنی یہ اللہ کا بھی یہی اعلان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ فرمایا کون سے دن کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر الی الناس یوم الحج الاکبر، یہ اب حج اکبر آ گئی ہے، یہ قریب آ چکی ہے، حج اکبر آ چکی ہے میرے پیغمبر۔ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں میرے پیغمبر تیرے پیچھے وہ حج ادا کرنے کی خاطر آئیں گے، وہ سب جمع ہوں گے، ان سب کو میرا پیغام دینا ہے، میرا اعلان سنا دینا ہے، اپنی طرف سے بھی اعلان کرنا ہے۔ اللہ کریمہ کون سا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا دیکھو ان اللہ بریء من المشرکین، اے میرے پیغمبر اپنی طرف سے بھی اعلان کر، میں بھی مشرکوں سے بری ہوں، شرک سے بھی بری ہوں، شرک کرنے والوں سے بھی بری ہوں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا ان اللہ کریم بھی مشرکوں سے بیدار ہے، وہ بھی بری ہے۔ اور قرآن پاک کا اصول دیکھیے، قرآن پاک نے تو جگہ جگہ پر بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر دنیا والوں کو یہ میرا پیغام سنا دو، میرا پیغام پہنچا دو کہ جو مشرک ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کی ذلت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ کریم نے کو اور قانون بیان کر دیا ہے، اور فرمایا مشرک جو ہوتی ہے یہ نجس ہوتے ہیں، ہمیشہ شرک میں رہتے ہیں نا، شرک نجس ہے، شرک پلیتی ہے، تو یہ مشرک بھی اسی طرح جو شرک کرتے ہیں وہ تو زیادہ پلیتی والے ہو گئے نا۔ فرمائی اسی لیے قرآن پاک کا اصول ہے، قرآن کی آیت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ آسانی ہوگی اس کو تلاش کرنے میں۔ آیت نمبر میرے سامنے، یہ آیت نمبر 28 ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ فرمایا اس آیت نے فرمایا او ایمان والیو، اللہ نے خطاب ایمانداروں کو کہا ہے، مشرکوں کو نہیں کہا، کیونکہ مشرک کے ساتھ رہے تو اللہ کو کچھ بھی اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ ایمانداروں کو مشرکوں سے جدا کرنا ہے، تاکہ یہ ایماندار مشرکوں سے جدا ہو جائیں گے تو ان کا علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ علیحدہ پہچان ہوگی کہ یہ مسلمان ہے۔ جب مسلمان کی پہچان ہوگی اور مشرک علیحدہ ہیں تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ مشرک کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کی نماز نہیں ہے، ان کی عبادات نہیں ہے، ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ رکھنا ہے، کس طرح اعراض کرنا ہے، یہ قرآن پاک کے اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آیت نمبر بھی اور سورت نمبر بھی اور رکوع نمبر بھی اور پارہ نمبر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو تلاش کریں اور اس کا مطالعہ کیجئے ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، 28 میرے آیت نمبر 28 سورۃ توبہ کی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، انما المشرکون نجس،
بے شک انما اننا جہاں پر داخل ہو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یعنی شک کرنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، نجس کا معنی پلیتی ہوتی ہے۔ فرمایا مشرک پلیت ہوتے ہیں کیونکہ شرک پلیتی ہے، شرک کرتے کرتے ان کا عقیدہ بھی پلیت، ان کا جسم بھی پلیت ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کو پاکی کا پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا دیکھیے مشرک نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، میری طرف سے اعلان ہے کہ ان کو مسجد حرام بیت اللہ کے نزدیک نہ جانے دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو فرما دیا ہے فلا یقرب المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کے نزدیک مشرک ہونا، میرے گھر میں مشرک نہ آئے۔ ہاں شرک سے بیزار ہو، شرک سے علیحدہ ہو، مومن بن کر آئے تو پھر اس کی نماز بھی قبول ہوگی، اللہ کے ہاں درجات بھی ہوں گے، اس کا مقام بھی ہوگا، مرتبہ بھی ہوگا، تب فرماتے رحمان بھی خوش ہوگا، اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ شرک کرتا ہوا آئے گا، نماز پڑھے گا، ہوگا مشرک، شرک کرے گا، اللہ کی صفات کے ساتھ ذات کے ساتھ شریک کرتا ہوگا، اس کی نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکات ہوگی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے گھر میں اسی لیے شرک کرنے والا بندہ داخل نہ ہو کیونکہ وہاں مومنوں کا گھر ہے، مومن رہا کرتے ہیں، جہاں مومن ہو وہاں مشرک کا جوڑ نہیں ہوتا، مشرک اس سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا دیکھیے اسی لیے تم اور میں دیکھتے ہیں پاکستان میں تو اکثر اوقات آپ تو دوسرے علاقوں میں بھی جایا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں وہ دربار سجایا کرتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے، مسجد ویران پڑی ہیں، ان کو کچھ غرض نہیں ہے، مساجد سے نماز ہو رہی ہے، نماز سے غرض نہیں ہے مشرک بندے کو، اس کو غرض ہے دربار سجانے پہ، قبروں پر چادریں چڑھانے پہ، منتے منوتیاں دینے پہ اس کو غرض ہوتی ہے، کیونکہ یدعو الی النار، چونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو۔ اسی لیے فرمایا دیکھیے میرے پیغمبر اس ایسے مشرکوں کو میرے گھر کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ اور قرآن پاک کا اور انداز آپ کو دکھا دیجیے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو ایک اور نصیحت کی، ایمانداروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی، چونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، اسی کے اصول ہے، رحمان کا کلام ہے، رحمان کے اصول ہیں۔ فرمایا دیکھیے میرے پیغمبر استغفر لهم ولا اولا تستغفر لهم 70 تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یہ آیت نمبر میرے سامنے 80 ہے۔ اس سورت کا نام میں نے پہلے بتایا، اس سورت کا نام برات بھی ہے، سورت برات۔ سورت توبہ کا دوسرا نام سورت برات ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین سے بیزار ہونے کا اعلان کیا ہے اور فرمایا دیکھیے اے میرے پیغمبر یہ سورت کا نام میں نے آپ کو برات بتا دیا، توبہ آیت نمبر 80 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یہ رکوع 16واں رکوع ہے، 16 رکوع ہے۔ کون سا رکوع؟ 16واں رکوع ہے۔ فرمایا دیکھیے میرے پیغمبر استغفر لهم او لا تستغفر لهم، مشرکین کے لیے دعا کیجئے نہ کیجئے برابر ہے، کیونکہ ان کو تمہیں بخشنا ہی نہیں ہے نا۔ شرک ایسی ایک لعنت ہے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو محفوظ بنائے، اس شرک سے محفوظ رکھے، ہم کو اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ضروری نہیں، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اے میرے پیغمبر آیت نمبر میں نے بتا دیا آپ کو استغفر لهم او لا تستغفر لهم، دعا کیجئے نہ کیجئے برابر ہے، چونکہ مشرک کے اعمال نہیں ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس پر جنت میں نے حرام کر دی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کی دعا کرنا برابر نہ کرنا برابر ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة، کہ اگر اے میرے پیغمبر آپ 70 مرتبہ دعا کریں میرے پیغمبر فلن یغفر اللہ لهم، پھر بھی میں نہیں بخشوں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 71 مرتبہ یا 80 مرتبہ یا 90 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم دعا کریں تو اللہ بخش دے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ فرمایا 70 مرتبہ، یہ کثرت کے لیے،
کثرت میرے پیغمبر جتنی بھی آپ دعا کرتے گئے ساری زندگی دعا کیجیے مسلمانوں، ساری زندگی اگر تم مشرک کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس کو بخش دے بخش دے بخش دے، اللہ فرماتے فلن یغفر اللہ، میں نے اس کو نہیں بخشنا کیونکہ یہ میرے ساتھ شریک کر کے آیا ہے۔ انسان کے اندر، مومن کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، جو بھی مخلص مومن ہے موحد اس کے اندر غیرت ہوگی، کیونکہ غیرت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایک ایمان کا شعبہ ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، تو ظاہر ہو چکا ہے جنازے میں ہم دعا کیا کرتے ہیں، کون سی دعا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتے ہیں اے رب کریم، اے رب کریم ذاتا، یہ جو تیرے دربار کے سامنے یہ جو کھڑے ہیں زندہ کھڑے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو میت ہے رب کریم ذاتا اس کو بھی بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دعا نہیں کر سکتے مشرک کے لیے، اس لیے مشرک کے جنازے میں بھی تم نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن پاک کا انداز، قرآن پاک آیت نمبر میں نے بتا دیا ہے، یہ سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دیکھیے میرے پیغمبر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ واہ سبحان اللہ، اللہ کے قرآن کے انداز پر قربان جاؤں۔ اللہ کریم فرماتے لا تصلی علی احد منہم، اگر کوئی مر جائے احد منہم، تم میں سے کوئی مر جائے ایسا بندہ جو شرک میں ساری زندگی گزار دیے، شرک میں لگا رہا، کفر میں لگا رہا، اللہ کے کام کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کوئی مر جائے میرے پیغمبر لا تصلی، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا۔ اور دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ آباداؤں الا تکن الا قبری، مشرک کی قبر پر بھی تم کھڑے نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا ہے، کیونکہ مشرک کی قبر پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، یہ پوائنٹ ہے۔ مشرک کی قبر پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور مسلمان کی قبر پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مسلمان پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا مشرک کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ محرم آتا ہے، اس محرم میں ہمارے مسلمان اور عورتیں بھی جایا کرتی ہیں، مشرکوں کے قبروں پر جایا کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں ہم زیارات کے لیے جا رہے ہیں، قبروں کی زیارات۔ فرمایا مشرک کی قبر پر نہیں کھڑے ہونا۔ اسی لیے ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر، قوم سبا تھی اور جن لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، وہ مکے سے آپ آئے تو ایک جگہ مقام آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے جلدی سے جانا ہے، کیونکہ اس جگہ پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، اس جگہ پر کھڑے نہیں ہونا۔ اسی لیے فرمایا مشرک پر اللہ کا غضب ہوتا ہے کیونکہ وہ شرک کرتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ایسا بندہ مر چکا ہے جو شرک کرتا تھا، جو بدعت کرتا تھا، اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، غیر اللہ کو، نبیوں کے بارے مرنے کے بعد سننے کا عقیدہ رکھتا تھا، جاننے کا عقیدہ رکھتا تھا، علم غیب کا عقیدہ رکھتا تھا، ایسا بندہ مر چکا ہے جو بدعات کرتا تھا، رسومات کرتا تھا، کل 40ویں ختم اس قسم کے وہ بدعات میں گرفتار تھا، کرتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں تم کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، لا تصلی علی احد، ایسے بدعتی کا، ایسے مشرک کا جنازہ بھی نہیں ہے، اور فرمایا ولا تقم علی قبرہ، ایسے مشرک کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے۔ یہ آیت نمبر میرے سامنے کھلی ہوئی ہے 80 اور 84 84۔ فرمایا یہ آیت نمبر 84 ہے، سورہ توبہ ہے۔ اس میں اعلان کیا میرے حبیب مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، مشرک کی قبر پر نہیں کھڑے ہونا۔ اب سمجھ آیا؟ فاستع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ یہ میں کون سی آیت تلاوت کی ہے؟ یہ میرے سامنے سورت حجرات کھلی ہوئی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو 2 کاموں کی نصیحت کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں۔ فاستع بما تؤمر واعرض عن المشرکین،
ایک تو میرے پیغمبر اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ میں نے تبلیغی نصاب آپ کا قرآن بیان کر دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور فرمایا دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ مشرک سے اعراض کرنا ہے، اس کی عبادات میں نہیں جانا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا، اس کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اور فرمایا مشرک سے لا تنکحوا المشرکات، مشرک سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ قرآن کے اصول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایسا کیا ہے، مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس کے جنازے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، اوپر تو شرک کا ان کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، کھڑے ہوئے رب نے بتا دیا میرے پیغمبر میرے حبیب ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا، اللہ کے کریم اللہ کے پاک پیغمبر کو رحمان نے بتایا میرے پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجئے نہ کیجئے برابر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر دو کام کرنے ہیں، ایک تو مشرک سے بیزاری کرنا ہے، دوسرا کام کرنا ہے فاسدہ میرے قرآن کے مسائل کو کھول کھول کر دنیا کو بتانا ہے۔ اے میرے پیغمبر انا کفیناک المستہزئین، مستہزئین کا مطلب ہوتا ہے استہزاء کرنا، استہزاء کا مطلب مذاق کیا کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن بیان کر کر سناتے ہیں، لوگ تجھ پر تانے کرتے ہیں، لوگ تیرے ان مسائل کے ساتھ مذاق کیا کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آیا؟ ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں آیا، ہمارے مشائخ کو سمجھ نہیں آیا۔ مکے والے اعتراض کرتے تھے آپ وسلم پر، ہم نے پہلے تو یہ باتیں نہیں سنی، ہم تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہم کیسے مانے؟ ہم تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہم کیسے مانے؟ رحمان کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تجھ پر مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تیرے کلام کے ساتھ بھی تیرے ساتھ بھی، لیکن میرے پیغمبر دو کام تم نے کرنے ہیں، میرے کلام کو بیان کرتے جانا ہے، دوسرے نمبر پر مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرتے جانا ہے۔ انا کفیناک، میں تیری طرف کافی ہوں، تیری طرف سے کافی ہوں، اور ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی، بس میں نے تم کی مدد ضرور کرنی ہے، تمہاری مدد ضرور کرنی ہے۔ تم نے دو کام کرنے ہیں، مشرکوں سے بیزار ہونا ہے، مشرکوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، مشرکوں کا جنازہ نہیں ہے، مشرکوں کے ساتھ تم نے تعلقات نہیں رکھنے، ان کی عبادات میں، رسومات میں، خرافات میں شریک نہیں ہونا۔ فرمایا دو کام کرنے، انا کفیناک، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ٹائم کتنا باقی؟ 35 منٹ ہو گئے، 2 منٹ اور لگا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کون سے لوگ؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ آخرہ کا معنی ہوتا ہے دوسرے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے لوگوں کو، دنیا والوں کو جو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ایسے مشرکوں سے میرے پیغمبر اعراض کیجئے۔ قرآن پاک کا انداز ہے، آگے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ میرے پیغمبر آپ پر اعتراض تو ضرور کرتے ہیں، مذاق تو ضرور کرتے ہیں، آپ کا دل تو ضرور دکھتا ہوگا۔ میرے پیغمبر یہ دل کی پریشانیوں کا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فسبح بحمد ربک، میں رب کی تعریفیں کیجئے، میں رب کے حمد کیجئے، میں رب کی ثنائیں کیجئے، میری تعریفیں آپ کیجئے۔ وکن من الساجدین، میرے دربار میں آ کر سجدہ کیجئے، اس سے آپ کے دل کی تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی۔ تجربہ کر کر دیکھو، جس کے بہت پریشانیوں میں جو گرا ہوا ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اللہ کی حمد کو بیان کرے، صبح شام اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر اللہ کا قرآن پاک بن کر آیا ہے۔ انا نحنو، فرمایا دیکھو انا نزلنا، ایک جگہ پر فرمایا انزلنا، نزلنا الذکر،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اس قرآن کو صبح و شام پڑھتا رہے، اس قرآن کو صبح و شام پڑھتا رہے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ کے سامنے عجز و نیازی کرے، سجدے کرے، اللہ کے سامنے آ کر، اللہ کے گھر کے اندر آ کر سجدہ شروع کر دے۔ میرے پیغمبر اس کی تمام میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا، اس کی پریشانیاں دل کی ختم ہو جائیں گی۔ آؤ دیکھیے ایک اور انداز دکھانے لگاؤں، 2 منٹ میرے پاس ٹائم مختصر ہے۔ آیت نمبر ہے، سورت ہے میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، 28واں پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر انسان کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے انسان کے جو بابا ابراہیم علیہ السلام ہے اس کا تذکرہ فرماتے رحمان۔ سورت کا نام سورت الممتحنہ ہے، 28واں پر آئے۔ میں اب تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، میں نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ کس چیز کو؟ فرمایا فی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ والذین معہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا جو ساتھ تھے، یعنی اس کا ساتھ دینے والے تھے، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری؟ فرمایا اذا قالوا، اور جب کہا لقومہم، اپنی قوم سے، کیا کہا انا براء منکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چونکہ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ شرک کرتی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، قبروں کو بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے، سورج کو بھی پوجا کرتے تھے، آٹے کی بت بھی بنایا کرتے تھے، پتھروں کو بھی تراش کر بت بنایا کرتے تھے، مٹی کے بھی بت بنائے۔ انہوں نے ہر قسم کا شرک شروع کیا ہوا تھا، کیونکہ شرک کرتے تھے، شرک سے ابراہیم علیہ السلام کو نفرت تھی، اسی لیے جو شرک کرنے والا تھا اس سے بھی نفرت تھی۔ اور فرمایا دیکھیے میرے ابراہیم نے کیا کہا، قالوا لقومہم، اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تمہاری خوشی میں شریک نہیں ہوں گا، تم شرک کرتے ہو، میں تمہاری غمی میں شریک نہیں ہوں گا، تم شرک کرتے ہو، میرا تم سے کوئی لاگا دے گا نہیں ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برا بری سے برات کا اعلان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تم بھی اسی طرح کرنا، شرک کرنے والوں سے برات کا اعلان کر دینا۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بھی انکار کر دینا، اس سے بھی برات کر دینا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کے سوا اللہ کو پکارتے نہیں، اللہ کے سوا غیروں کو پکارا کرتے ہیں، اس شرک سے بھی بیداری کا اعلان کرنا، مشرکوں سے بھی بیداری کا اعلان کرنا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، کفرنا بکم، میں تمہاری بات کخ نہیں سمجھتا، کفرنا، میں نہیں سمجھتا، انکار کرتا ہوں، تمہاری عبادات نہیں ہے، تم جو بھی عبادات کرتے رہو۔ اپنی قوم کو کہا کیونکہ وہ شرک کرتے تھے۔ فرمایا اسی لیے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، یہ میں نے سیرت بنا دی ہے۔ آگے فرمایا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر دنیا والوں کو بتا دیجئے میرا ابراہیم تو ایسا تھا جس نے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ اور آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے، جب تک میری جسم کے اندر روح ہے، جب تک میرے اندر جان ہے، بدا بیننا وبینکم العداوۃ، تمہارے اور میرے درمیان دشمنی کا سمندر بہ رہا ہے، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، میں تم سے بغض رکھتا ہوں، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، بغض بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اب مانا سمجھ آیا اس حدیث کا، والبغض للہ کیا کرنا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مشرک سے بغض کا اعلان کیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی کرنا ہے، الحب للہ
اس کا کیا مانا؟ یعنی محبت کرو تو اللہ ہی کے لیے، مومن سے محبت ہوتی ہے، مشرک سے نفرت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کا معنی بھی سمجھ آ گیا اسی آیت سے۔ آگے فرمایا میرے پیغمبر دیکھیے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والوں اگر تم اللہ کو ایک کر کے مانو جس طرح میں مانتا ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، صفت کے تقاضوں کے ساتھ شریک نہ کرو تم، تو پھر تمہارا اور میرا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ اگر تم شریک کرو گے تو بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، جب تک میرے جسم کے اندر روح موجود ہے تب تک تمہارے اور میرے درمیان دشمنی ہے۔ مشرک کے ساتھ میں تعلق نہیں رکھ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہے، آپ کو آیت نمبر میں بتا دوں، آیت نمبر 4 ہے، سورت کا نام سورت الممتحنہ 28 پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول جو بیان کیے وہ قرآن پاک کی ہے۔ میں نے آپ کو آیات بتا دی، آیات کے نمبر بھی، پارہ نمبر بھی، رکوع نمبر بھی بتا دیا۔ آپ ضرور قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے، جہاں بھی زندگی میں کوئی ضرورت پیش آئے قرآن پاک یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا، کسی غیر کے سامنے عجز و نیازی نہ کرنا، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا، اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ لیکن انسان آج تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہے؟ طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے انسان کا۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو تب اللہ کی مدد آئے گی۔ موضوع جو میرا تھا صبر والا، وہ تو میں نے ابھی واقعہ بیان کرنا تھا، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اس میں بھی یہی موضوع ہے، اللہ فرماتے ہیں تم نے تبلیغ کرنی ہے، مشرک سے بائیکاٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ اس قسم کا تعلق نہیں رکھنا، وہ تم کو ستائے گا، تم صبر کرنا۔ مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں، تم صبر کرنا، اور ان اللہ مع الصابرین، میرا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتے ان کے ساتھ میرا ساتھ نہیں ہوتا، میری مدد نہیں ہوتی، تبھی میری مدد آئے گی۔ اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔